یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسمillahirرحمنررحیم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، سیرش منور بخاری ریڈیو پوڈکاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقائی صوبائی شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جن کی کچھ کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے علاقے کے لیے کچھ کام کیا ہوا ہے، جنہوں نے فلاحی کام کیا ہوا ہے، جنہوں نے سیاسی اور ملکی حالات اور ترویج کے لیے، زبانوں کی ترویج کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بھی بڑی ایک خوبصورت سی پرسنالٹی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر مروت صاحب، جو کہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوئٹ ہیں، جانی مانی پرسنالٹی ہیں، اور ساتھ ساتھ آج کل کچھ جو ہے وکالت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں۔ گفتگو کریں گے ان سے، گپ شپ لگائیں گے، دیکھیں گے ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے اور زندگی کیسی گزری اور اتنی ڈائیورسیفیکیشن جو ان کی لائف میں ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ لیکن پہلے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ پولیس میں رہے ہیں۔ بی بی پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور اپنی آراء عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ مجھے مل گیا ہے۔ سوال آپ کا یہ کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ جی بالکل، میں بطور ایس آئی بھرتی ہوا تھا جی، اور ڈی ایس پی کے رینک پہ پھر 60 سالہ مدت ملازمت پوری کر کے میں ریٹائر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ سر آپ کا تعلق مروت سے ہوگا کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ مروت لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں ضلع لکی مروت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، اور آپ نے جو یہ آپ کی جتنی بھی پروفیشنل لائف ہے تو کہاں کہاں ڈیوٹیز آپ نے انجام دی ہیں؟ میں نے بنو میں بھی دی ہے، سروس کی ہے، لیکن سون آفٹر ٹریننگ چونکہ میں پشاور کا بھرتی تھا تو میرا تبادلہ بنو ہو گیا، تو مجھے یہ فائدہ ایک ہوا کہ کرمنل کیسز میں نے وہاں پر بہت اچھا خاصا تجربہ سے حاصل کر لیا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر میرے مدر ڈسٹرکٹ میں دوبارہ پشاور میں ٹرانسفر ہوئی ہے، اور پھر ڈی ایس پی کے عہدے تک یہی تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر آپ سے گفتگو کرتے تھوڑا تھوڑا ڈر فیل ہو رہا ہے سر مجھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پولیس محکمے سے ہے، پولیس والوں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ سر آپ کی شکل بڑی سافٹ سی ہے اور اس کو دیکھ کے ایسے فیل نہیں ہوتا کہ مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ، اور مطلب ذرا امپیکٹ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے ایسے سخت طبیعت، شکل سے ان کی سختی فیل ہوتی ہے، آپ کی شکل سے ایسا فیل نہیں ہو رہا۔ بس یہ تو اللہ کی دین ہے، اور اس سلسلے میں ایک نیچر کا تعلق ہے، کردار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک ہستی، لازوال ہستی کنٹرول کرتی ہے، اور یہ جو شاعری کا شوق یا شوق ہے مجھے پولیس سے پہلے اسکول لائف میں بھی تھا، کالج لائف میں بھی تھا، اور دوران ملازمت بھی وہی شوق پر پروان چڑھا۔ ماشاءاللہ۔ تو نرمی جو ہے، جہاں سختی کام آتی ہے، نرمی پولیس میں اس سے ڈبل کام آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دورہ کردار ہے اس کا نرمی کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً سر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت اکبر مروت صاحب موجود ہے جو کہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوئٹری بھی کرتے ہیں، شاعر ہیں، اور حلقہ احباب میں بہت مشہور ہے اپنی شاعری کے حوالے سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اتنی سخت ڈیوٹیز کے ساتھ، کرمنلز کے ساتھ، لٹیگیشنز کے ساتھ، کیسے آپ کو یہ فیل ہوا کہ آپ کو پوئٹری بھی کرنی ہے، اور اتنا ڈائیورسیفیکیشن یا اتنا تضاد کیسے آپ کی زندگی میں آیا؟ دراصل اگر میں کسی اور فیلڈ میں ہوتا تو شاید اتنی دلچسپی میری نہ رہتی، لیکن جتنا آپ دور ہوں گے ایک فیلڈ سے، اور آپ کے دل میں اس کا لسٹ ہو، آپ لذت محسوس کریں اس میں، یا اس میں لچک آپ کو نظر آئے، تو آپ زیادہ تر کوشش کریں گے کہ لپکیں گے اس کی طرف کہ یہ چیز میں اپناؤں۔ چونکہ کالج اور اسکول لائف سے مجھے یہ شوق تو تھا، اچھے اچھے اساتذہ کرام کے کلام سننا، ان سے محظوظ ہونا، اور میں نے پروگرام سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ابھی اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا ہوں۔ جو کچھ سیکھا ہے اساتذہ کرام سے اور حلقہ ارباب ذوق میں تنقید کے لیے اپنی غزلیں پیش کرنا، جہاں پر ناصر علی سید صاحب جیسے جید رہنما، ڈاکٹر زی تبسم، اقبال سکندر صاحب، عصام حر صاحب، عزیز اعجاز صاحب، کرنی صاحب، اویس کرنی صاحب، تو یہ لوگ جب تنقید کرتے ہیں ایک چیز پہ، پھر اگلی بار ان غلطیوں کو نکالنا اور پھر اس سے اچھا کلام ترتیب دینا، تو یہ سب ان کی مرہون منت ہے۔
جناب آپ نے بتایا کہ آپ شاعری کریں ہیں اور اردو زبان میں شاعری کریں ہیں، پشتو میں بھی شاعری کریں ہیں، کوئی آپ کی کتاب جو ہے وہ نشر ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے؟ جی ہاں، ایک کتاب جب میں پولیس کے بعد ایک شعبہ بنایا تھا عمران خان نے، احتساب کمیشن، اس میں سلیکٹ ہو گیا تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر. تو ایک اس زمانے میں میری کتاب چھپی تھی، یہ سب موسم تمہارے ہیں، واہ، جس پہ دیباچہ لکھا ہے ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب نے، اور اس میں میری بے جا تعریف کی ہے. اس کا میں قابل نہیں ہوں، کیونکہ وہ گریٹ انسان ہیں اور گریٹ الفاظ میں مجھے انہوں نے داد دی ہے. میں اب بھی ان کا مشکور ہوں، میرے استاد ہیں اور اچھے انسان ہیں. تو یہ جو کتاب ہے یہ میری پہلے ابھی 2 کتابوں کا مواد اب بھی موجود ہے. میں جی، سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک جا کر کے ایک اور کتاب ترتیب دوں. تو یہ سب موسم تمہارے ہیں میری پہلی کتاب ہے. کیا بات ہے. اور نذیر تبسم صاحب ہو گئے، حسام ہر ہو گئے، ناصر علی سید صاحب ہو گئے، عزیز اعجاز صاحب ہو گئے، یہ جوہری ہیں اور ان کو ہیرے کی قدر ہے. یقیناً انہوں نے تعریف اگر آپ کی ہے تو آپ اس قابل آپ کی شاعری ہوگی کہ وہ تعریف کے قابل ہوگی. ہمارے استاد ہیں اور ہم ہمیشہ جو ہے ہر پروگرام میں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کا بہت بڑا نام اور یقیناً ادب کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، بے شک، چاہے وہ ہندکو زبان میں ہے، چاہے اردو میں ہے، چاہے پشتو میں ہے. بے تو شک. ان شعراء کے ہم نے کلام سنے ہیں اور پڑھے ہیں اور یقیناً مجے ہوئے جو ہے تو وہ شاعر ہیں. بے تو اگر شک. انہوں نے آپ کو کہہ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس لیول کے شاعر آپ ہیں. کی بھی ذرا نوازی ہے. جی مہربانی، شکریہ. شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی زبان تو پشتو ہے اور لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان میں ہی جتنا کام کر سکیں اپنی زبان کی ترویج کے لیے. آپ نے پشتو میں کام کیا لیکن آپ کی جو پہلی کتاب ہے وہ اردو میں شائع ہوئی ہے. یہ کیا وجوہات ہیں مطلب؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے اس میں ہماری جو اردو سے پشتو میں جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہمارا تھوڑا کی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور تھوڑے الفاظ جو ہے مذکر مؤنث کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو کیسے یہ آپ نے مینیج کیا؟ یہ تو جو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی پہلی کتاب اردو میں ہے تو دوسری پشتو میں نہیں آنے والی، دوسری بھی اردو میں آئے گی. وہ ماشاءاللہ. بھی اردو کی ہے. اور اس کی وجہ جو یہ ہے کہ میرے سامنے جب میں بچہ تھا، آئی واز اے کڈ، 5th 6th کلاس میں، اس سے پہلے ہم ٹپے سنا کرتے تھے منگنیوں پہ، شادیوں پہ، جہاں مروت کے بڑے مشہور ٹپے ہیں، ماویل زبردر تجاڑا ماں اور تال بازار استر کے سری راوڑی دینا. واہ. یہ ہم شادیوں میں سنا کرتے تھے اس قسم کے ٹپے. لیکن کتابی صورت میں ہمارے سامنے پشتو کی شاعری کبھی نہیں آئی ہے، یعنی میٹرک تک. اور اردو کی جو ہے شاعری 6th کلاس سے میر تقی میر اور خواجہ میر درد، حالی صاحب، جی. ان سب کے کلام جب میں پڑھتا تھا تو میں فوراً کتاب بند کر لیتا تھا. میں نے کہا یہ بھی تو ہم بہت اچھا اردو کے فکری جوڑے ہیں اور ان کا ردم، ردیف، قافیہ سب برابر اور مفہوم اتنا اعلیٰ. یہ تو ہم بھی انسان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ذہن ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں. وہ کتاب جٹ بند کر کے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، بچہ کیا ہوتا ہے، صحیح. میں شعر بنایا کرتا تھا. تو اس طرح پھر مجھے، چونکہ پشتو کتابی شکل میں میرے سامنے اوائل عمری میں نہیں آئی ہے، اردو آئی ہے اور ان کو میں داد دیتا ہوں شعراء کو. ان کا کلام اب بھی زبردست ہے اور عام فہم ہے اور بہت تعریف کے قابل ہے. اور پھر رفتہ رفتہ جو دوسرے شعراء ہیں پنجاب میں بڑے اچھے شعراء ہیں تو ان کے مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں. اس طرح بھی سنا ہے کتابی صورت میں بھی عبید اللہ علیم صاحب ہیں، ریاض مجید صاحب ہیں، تو ایک ہے اعتبار ساجد صاحب، آج کل فیس بک پہ بہت آ رہے ہیں. ان کا بہت اچھا کلام ہے. تو اس طرح ہم بھی شاعر بن گئے. ماشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ شاعری میں بھی جو ہے کچھ صنف اور کچھ قسمیں ہیں. کچھ لوگ روحانی شاعری کرتے ہیں، تصوف سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، کچھ پیار و محبت کی شاعری کرتے ہیں، کچھ معاشرے کے مختلف حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں، اس حوالے سے شاعری کرتے ہیں. آپ کا زیادہ فوکس کس طرف ہے؟ آپ جو شاعری کرتے ہیں ہم اس کو کس طرف لے کے جائیں گے کہ یہ تصوف سے ریلیٹڈ ہے یا حقیقی عشق سے ریلیٹڈ ہے یا مجازی عشق سے یا معاشرے کی اصلاح کے لیے؟ دراصل بیسیکلی جب زمانہ طالب علمی سے مجھے حضرت علامہ اقبال کی شاعری نے بہت متاثر کیا تھا. اس میں جو قومی جذبہ اور جو ردم تھا موٹیویشنل،
ان کے اشعار کافی میں نے ایم اے جب اردو کیا ہے پرائیویٹ تو وائوا میں میرے سب سے زیادہ نمبر تھے گزشتہ 12-13 سال سے. ماشاء اللہ. تو وجہ یہی تھی کہ جب مجھے پوچھا گیا کہ اقبالیات پہ آپ ٹاپک پہ آپ گفتگو کریں کیونکہ آپ نے اس میں نمبر کیوں زیادہ لیے ہیں، تو پھر میں نے اقبال کے مختلف فلسفہ فکر کی مختلف مکاتیب کو اجاگر کیا ہے اور آخر میں پھر تعارف کرایا کہ جی میں خود بھی شاعر ہوں، تو بڑے محظوظ ہوئے ہیں، تو اس لیے نمبر بھی زیادہ دیے ہیں. ماشاء اللہ. تو اب یہ ہے کہ جو اردو کلام ہے وہ دل کو لگتا ہے میرے خیال میں. پشتوں میں جب میں پڑھتا ہوں اچھے اچھے شعراء ہیں جیسے کہ حمزہ شینواری صاحب ہیں، خاطر افریدی مجھے بہت پسند ہے جی. اور میری پشتو بھی شاعری ہے لیکن کتابی شکل میں نہیں ہے، ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں. صحیح. کبھی کبھی میں اب ایک دو شعر ہیں میرے پشتوں کے اگر آپ جی جی ضرور ضرور ضرور. کہتے ہیں کہ سپن ولد نظر کے داس واخستما وایا، ولد نظر کے داس واخستما وایا، سپن گلاب دے چرخ پا کمسولی دلے نہ دے. واہ. اور خاندی خوشحالی پکرسو کے دا مروت تے اس طرح کچھ ہے، خاندی خوشحالی کی تو معشومان اس طرح کسو کے تاول مروت پا اسفلولی دلے نہ دے. واہ. تو یہ آٹے میں نمک کے برابر پشتو بھی ہے لیکن متاثر کن جو شاعری ہے جو دل کو اتر جاتی ہے وہ اردو کے سوا کوئی زبان نہیں ہو سکتی ہے. یقیناً اردو کو ہم اس لیے بھی ویٹیج دیتے ہیں کہ ہماری قومی زبان ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے سمجھی جاتی ہے، پورے پاکستان میں بولی جاتی ہے اور لوگ اس وجہ سے بھی اس چیز کو زیادہ وہ کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا ویژن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. جبکہ اگر ہم پشتو کی بات کریں، پنجابی، سندھی، سرائکی، تو وہ خاص ایک سیگمنٹ کو سوسائٹی کے ٹارگٹ کرتی ہے. لیکن اردو جو ہے وہ کیونکہ اردو ایسی زبان ہے کہ جو صرف ہمارے ملک میں نہیں ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی بولی جاتی ہے. بالکل بات یہ ہے. تو یقیناً جو ہے ہمیں اپنی مادری زبان ہے، ہمیں اس سے محبت ہے اور ہم اگر اس کی ترویج کے لیے کام کریں یا اپنی علاقائی زبانوں کی ترویج کے لیے، دونوں حالتوں میں ہمارا ان پہ بڑا حق بنتا ہے اور زبانوں کا حق جو ہے ادا کرنا چاہیے. آپ شاعری کریں سر، یہ بتائیے گا کہ شاعری میں کوئی استاد ہے آپ کا، کوئی ایسا شاعر کہ جس کو آپ نے استاد سمجھا ہو یا انہوں نے آپ کو سکھایا ہو یا آپ جو اس لیول تک جو شاعری میں پہنچے ہیں تو ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہو؟ ہاں اس طرح تو بھی میں کسی کو نہیں ٹھہرا سکتا کیونکہ لائف 78 میں تو آئی واز انڈسٹڈ ایز ایس آئی. جب میں بھرتی ہوا تو اس کے بعد پھر 1 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے بڑی ٹف، اور اس کے بعد پولیس کی پھر ٹف ٹریننگ ہے تو ایز اے استاد کسی کو. لیکن یہ جو میں نے صاحبان کا ذکر کیا ہے حلقہ ارباب میں باقاعدگی سے پیش ہوتا رہا اور وہ مجھے آف دا ریکارڈ بھی اور آن دا ریکارڈ بھی گائیڈ کرتے رہے. تو یہ سب میرے استاد ہیں. واہ کیا بات. اس طرح اصلاح کسی سے نہیں لی ہے، بس غزل بنائی ہے، جا کر مشاعر میں کڑا ہوا اور داد لی ہے. کیا بات ہے. ہر مشاعر میں خدا نے یہ مجھے اعزاز بخشا. بالکل. سر یہ بتائیے گا کہ شاعروں میں کون سا شاعر آپ کو پسند ہے اور کس کی شاعری جو ہے وہ زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، آپ کے دل پہ زیادہ وہ اثر انداز ہوتی ہے اور جس کو پڑھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب اس طرح کی شاعری مجھے کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل، یہ اچھا سوال ہے اور اس سلسلے میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت علامہ اقبال صاحب جو تھے ہمارے قومی ہیرو ہیں اور گلوبلی یونیورسلی وہ ریکگنائز ہیں ایموشنل پوئٹری کے لیے اور ایک جوان طبقے میں امنگ پیدا کرنے کے لیے اسلامک امنگ. جی. ابھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم یہ ٹاپک پھر بدل جائے گا. اگر ہم فلسطین پہ جاتے ہیں تو یہ جوانوں کو، مسلم مومن جوانوں کو یہ انسٹیگیٹ کرتے تھے کہ بھئی آپ اٹھیں، آپ برائی کے خلاف فائٹ کریں اور پازیٹیوزم جو ہے اس کو اپنائیں. تو علامہ اقبال صاحب میرے ہیرو ہیں اور پھر اس کے بعد کے شعراء میں جو معنوی لحاظ سے، روانی کے لحاظ سے ہیں وہ احمد فراز صاحب ہیں. کیا بات ہے. جی ہاں یقیناً بہت بڑے نام ہیں اور احمد فراز صاحب کی اگر بات کریں یا علامہ محمد اقبال صاحب کی بات کریں، دونوں نے اپنے طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت کام کیا ہے
اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان شعراء کے حوالے سے گفتگو کریں کہ جنہوں نے کوئی معاشرے میں کنٹریبیوشن پیدا کی، جیسے کہ علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں میں ایک امنگ، بالکل جوان طبقے میں ایک امنگ پیدا کی کہ وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یقیناً ابھی اس جذبے کو ابھارنے کے لیے لوگوں تک یا ینگ یوتھ تک ہمیں یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ علامہ محمد اقبال صاحب کا جو پیغام تھا اس حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پیچھے نہیں ہیں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اگر مسلمان اپنے وقار کو سمجھ جائے، اپنی جگہ کو سمجھ جائے تو ان کے لیے زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ سر شاعری آپ نے کی ہے، کوئی خوبصورت سا کلام جو ہمارے سامعین اور ناظرین کی نظر کریں گے آپ؟ یہ بھی ایک تازہ ترین کلام ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ناصر سید صاحب کی پکچر تھی اور ساتھ ہی عابدہ پروین کی، تو ساؤنڈ بیک گراؤنڈ میں ایک غزل تھی، پرانے شاعر ہیں میرے خیال غالباً حفیظ جالندھی صاحب کی ہے، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔ یقیناً تو اسی تضمین میں، چونکہ میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں صحیح، گھر میں بھی، تو اسی تضمین میں میں نے ایک صحیح کی ہے ناچیز سی، عرض ہے: ڈھونڈو گے اگر مل جائیں گے ہم اتنے بھی نایاب نہیں۔ ڈھونڈو گے اگر مل جائے، ان کا تضاد ہے، جی، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے۔ ڈھونڈو گے اگر مل جائیں گے ہم اتنے بھی نایاب نہیں، آئے نہ تمہارے سپنوں میں ہم تو کوئی ایسے خواب نہیں، واہ، ہم تو کوئی ایسے خواب نہیں۔ اور کہتے ہو جو تم کرتے ہو جو تم دانست میں تیری اچھا ہے، واہ، کہتے ہو تو جو تم کرتے ہو جو تم دانست میں تیری اچھا ہے، اس بات کی چنتا مت کرنا یہ دل یوں بھی شاداب نہیں، واہ، کیا بات ہے۔ اس بات کی چنتا مت کرنا یہ دل یوں بھی شاداب نہیں، اور جب جی چاہے تم آ جانا دو چار گھڑی مل بیٹھیں گے، جب جی چاہے تم آ جانا دو چار گھڑی مل بیٹھیں گے، اب کیا ہی تمہیں سمجھائے ہم اب عشق کے وہ آداب نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب کیا ہی تمہیں سمجھائیں ہم اب عشق کے وہ آداب نہیں، اور مانو نہیں کوئی منت تم جنگل نہ جنگل میں بسرام کرو، مانو نہیں کوئی منت تم نہ جنگل میں بسرام کرو، ہم رام ہوئے ہیں پہلے ہی اب اپنا وہ پرتاب نہیں، واہ، ہم رام ہوئے ہیں پہلے ہی اب اپنا وہ پرتاب نہیں، اور یہ کیسا گورکھ دھندا ہے، یہ کیسا گورکھ دھندا ہے تو نے جو ہمیں الجھایا ہے، ہم تاب تو لاتے ہیں اب بھی پہلا سا مگر وہ تاب نہیں، واہ، کیا بات، ہم تاب تو لاتے ہیں اب بھی پہلا سا مگر وہ تاب نہیں، اور تم بت ہو بنے یہ اچھا ہے، تم بت ہو بنے یہ اچھا ہے، ہم سیوا تیری کیا کرتے، تم بت ہو بنے یہ اچھا ہے ہم سیوا تیری کیا کرتے، ہم غیروں میں خوش رہتے ہیں اب اپنے وہ احباب نہیں، کیا بات ہے، واہ جی، ہم غیروں میں خوش رہتے ہیں اب اپنے وہ احباب نہیں۔ اور مقطع عرض ہے جی کہ ایک پاسے ہے دنیا داری کچھ ظرف کا پاس بھی رکھنا ہے، ایک پاسے ہے دنیا داری کچھ ظرف کا پاس بھی رکھنا ہے، ہم چپ ہیں مروت جی ورنہ ہم ساتھ کوئی بیتاب نہیں، واہ جی، واہ، کیا بات ہے۔ ہم چپ ہیں مروت جی ورنہ ہم ساتھ کوئی بیتاب نہیں، ڈھونڈو گے اگر مل جائیں گے ہم اتنے بھی نایاب نہیں، آئیں نے تمہارے سپنوں میں ہم تو کوئی ایسے خواب نہیں۔ واہ جی، واہ، کیا بات شکریہ ہے۔ جی، شکریہ۔ یقیناً بہت خوبصورت شاعری آپ نے سنی اکبر مروت صاحب کی خوبصورت آواز میں، اور ان کا اپنا خوبصورت تحت اللفظ، یقیناً شعراء کا اپنا ایک پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، اور میں بارہا پروین شاکر صاحبہ کو سنا ہے، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتی تھی، اور اسی طرح بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ آپ یہ بتائیے گا مروت صاحب کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں ادبی محفلیں بہت زیادہ پیک پہ ہیں، اور اس چیز کو بہت پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کی کوئی ریفارمز ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں، یا ایسا کوئی کام ہو رہا ہے کہ جس سے اگر اسٹوڈنٹس یا بچے سیکھنا چاہیں شاعری کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے، تو ان کو کوئی گائیڈ لائن مل سکتی ہے؟
جی ہاں، بہت ہی بہترین اور انوکھا سا اور اچھا اور پیارا سوال ہے، اور اسی ریڈیو پاکستان کی وساطت سے میں ارباب اختیار صاحبان کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے چند نام لیے ہیں حلقہ ارباب ذوق، پشاور جیسے مرکزی شہر میں دارالحکومت ہے، یہاں پر جو آپ نے فرمایا ہے اس سلسلے میں کمپیریٹیولی ٹو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم سے ہر چیز میں آگے ہے، لیکن لٹریچر تو ایک ایسی چیز ہے جسے ہم خود پروموٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے۔ حلقہ ارباب ذوق میں تنہا ناصر علی سید صاحب لگے ہوئے ہیں، جس کے دوسرے ممبر جو ہیں حلقہ ارباب ذوق کے وہ بھی متعارف ہوں گے میری بات کے، اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں اقبال سکندر صاحب، عصام اور صاحب، اویس کرنی صاحب، لیکن اب مشتاق شباب صاحب، میں بہت معافی چاہتا ہوں ان سے کہ وہ کالمسٹ بھی ہیں، مشرق میں مشرقیات لکھتے ہیں، بہت اچھے خونہ شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں۔ یہ ایک مختصر سا ٹولہ ہے، تو ان کی جہاں تک دسترس ہو سکتی ہے کرتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ نہ ہمارے لیے کوئی جگہ ہے، نہ کوئی ایسا پروگرام ہے، نہ اویلیبلٹی ہے، نہ کوئی فنڈ ہے۔ تو دل چاہتا ہے ہمارا بھی کہ ہم ینگسٹر کو، جوانوں کو، کالج کے جو اسٹوڈنٹس کو یا آؤٹ سائڈرس کو ہم موٹیویٹ کریں، چاہے اردو پوئٹری ہو، لٹریچر ہو، اپنا جو سابقہ ہمارا کلچر ہے شاعری کا، ادب کا، وہ ان کو ان تک پہنچائیں، خصوصاً کالج کے لڑکوں کو۔ تو وہ ٹیچنگ کی حد تک، جیسے کہ شکیل نایاب صاحب ہمارے شاعر ہیں، وہ اردو ٹیچر بھی ہیں، راشد حسین صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن اب ان سے درخواست ہے میری کہ وہ ہمارے لیے کوئی اس طرح کا اچھا سا بندوبست کریں، بلڈنگ ہو، فنڈ ہو گورنمنٹ کی طرف سے، اور پروموٹ کرے ہمیں، جیسے کہ اسلام آباد میں اکادمی ادبیات ہے، ان کے لیے سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے، ورنہ ہم سب میں زیل اینڈ زسٹ ہے، لیکن یقیناً وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یقیناً آپ کا جو پیغام ہے وہ جو ہے ہمارے حکام تک پہنچ گیا، اور وہ اس حوالے سے ضرور جو ہے تو کوشش کریں گے کہ کچھ اچھا سا لائے عمل تیار کریں۔ ہم بہت مشکور ہیں اکبر مروت صاحب، آپ آئے، ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا اور اپنی خوبصورت شاعری سے ہمارے پروگرام کو اور بھی خوبصورت بنایا۔ انشاءاللہ گائے بگائے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے، اور ہماری نشست و برخاست رہیں گی ادب کے حوالے سے۔ اور ویورز، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام جو تھا وہ اکبر مروت صاحب کے حوالے سے تھا، جو کہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھے اور ساتھ ساتھ پوئٹری بھی کرتے ہیں اور لائر بھی ہیں۔ یقیناً اتنی ڈائیورسیفیکیشنز کے ساتھ اتنی بہترین پوئٹری کرنا اپنے آپ میں ایک اعزاز کی بات ہے۔ یقیناً ہم مشکور ہیں ان کے یہ آئے، اور ہم مشکور ہیں آپ کے بھی کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، سراہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور پسند کرتے رہیے، اور کوئی آراء اگر آپ ہمیں دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ میں تھی آپ کی میزبان سیرش منور بخاری، ریڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھی۔ انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ نے کے بعد۔